اچھا جی، اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں ایک ایسے معاملے کے بارے میں. ہم اکثر بات کرتے رہے کہ جی اسکولز کھلنے رہے، لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے، والدین فیس بھی دیتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ جناب انٹرنیٹ پر بھی ان کے پیسے لگتے ہیں، ڈیوائسز خریدتے ہیں، ایکسٹرا گیجٹس خریدتے ہیں تاکہ بچے ان کے آن لائن ایجوکیشن حاصل کرتے رہیں. یہ کووڈ کے دنوں کی بات ہے اور جو ابھی بھی جاری و ساری ہے، لیکن ابھی اسکول پھر بھی کھلے ہوئے ہیں. لیکن ایک مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ باوجود اس کے کہ اسکول بند تھے، لیکن اس کے باوجود جو اسٹیشنری جو ہے بیشتر اسکولز میں، پرائیویٹ اسکولز میں والدین سے منگوائی جاتی رہی. مثال کے طور پر ایک کلاس ہے، اس کے اندر اگر 30 بچے ہیں تو نارمل پریکٹس بھی یہ ہوتی ہے کہ 30 بچوں سے سیم اسٹیشنری منگوائی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اسٹیشنری جو ہے وہ 1 یا 2 کے حساب سے یوز ہوتی ہے اور پوری باقی اسٹیشنری کہیں جاتی ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. کہیں کہیں تو پیرنٹس یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھائی ہم اسٹیشنری بچوں کو پوری خرید کے دیتے ہیں، اسکولوں میں جمع کراتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو بچے ہیں یہ پینسل، ربر، جو سیزرز وغیرہ ہیں یہ گھر سے ہی لے کے جاتے ہیں. تو پیرنٹس پہلے چلیں ٹھیک ہے، اس پہ تو پیرنٹس کا شکوہ بنتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جب 2 سال اسکول بند رہے ہیں تب ہم کس چیز کے اسٹیشنری کے پیسے دے رہے ہیں، تب ہم کیوں اسٹیشنری جمع کرا رہے ہیں. اس سے ہٹے ایک اور چیز بھی ہے. مثال کے طور پر آپ بچوں کو اسکول میں انرول کرتے ہیں اور مختلف ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ان کو ڈالتے ہیں، جیسے فٹ بال میں ڈال دیا، کوکنگ کلاسز میں ڈال دیا، اس کی فیسز بھی جاتی ہیں، اس کی فیس میں ڈال کر لازمی طور پر وصول کی جا رہی ہیں. بھائی اسکول نہیں جا رہے تو پھر فٹ بال کون سا کھیل ہے، اس کی فیس کیوں آپ وصول کر رہے ہیں. لیکن جب تک کوئی پوچھے نہیں، پوائنٹ آؤٹ نہ کرے، تو یہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک پرائیویٹ اسکولوں کو کوئی ہوش نہیں ہے. صحیح کہہ رہے جی. اور جو پریشان پیرنٹس اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کو سنواتے ہیں. اور یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، آن لائن ہو رہا ہے سارا کام. تو اب یہ تو زیادتی ہے نا، یہ تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے اوپر وہ کریں، کنٹرول کریں. اگر بچوں کے ڈفرینٹ اسکول کے ڈفرینٹ پروسیس ہوتے ہیں، اگر بچوں کے اسکول میں اسٹیشنری لی گئی ہے، اسٹیشنری رہتے ہیں ایکٹیویٹیز کے لیے، جیسے چارٹ کے لیے یا پھر کچھ چیزیں بنا کے جو بچوں کے لیے استعمال کی جائے، اگر ان کو بچوں کے لیے استعمال نہیں کی، چارٹ بنا کے ان کو نہیں دکھایا گیا، پھر گھر تک جیسے ہوم ورک گھر پہ جاتا ہے تو وہ چیزیں بھی اگر گھر تک نہیں پہنچی یا پھر انہیں ایکسیس میں واپس نہیں کر پائی تو یہ غلط بات ہے. اس کا حساب تو کوئی بھی نہیں، حساب تو کسی بھی چیز کا کوئی نہیں دے سکتا. اسٹیشنری کے پیسے لیتے ہیں لیکن بچے آ کے واپس ہم سے کہتے ہیں پینسل نہیں ہے، کلرز نہیں ہے، ریزر نہیں ہے، شارپنر نہیں ہے، مطلب اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں اور اسکول میں پیسے لیے جاتے ہیں ان سب چیزوں کے. ابھی تو ان کا اسکول والوں کا مسئلہ ہے، وہ تو کہتے ہیں لاؤ بس دو، وہ دینا ہے، بل دینا ہے، پے کرنا ہے، کرایہ دینا ہے. فیس انہوں نے لی پوری، ہمارے بچے سے فیس لی، پوری فیس لی. بس یہی چل رہا ہے. بس کہتے ہیں حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم پیمنٹ دیں گے. اسکول والوں سے اگر ہم کہیں تو وہ کہتے ہیں بچہ ہٹا لیں، لیکن فیس نہ واپس ہوگی نہ ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم اسی میں ایڈجسٹ کر لیں. یہ تو زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ. اب وہ کھائیں پئیں، یہاں کے بچے پالیں، یہاں کے ان کی ڈبل فیسیں دیں. اور جناب یہ صورتحال ہے، والدین پریشان ہیں اور کوئی پرسانے حال نہیں. اس پر بات کر لیتے ہیں، ذرا پرائیویٹ اسکولز کا موقف لیتے ہیں. آل پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے صدر کاشف مرزا صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے آج صبح وقت نکالا. یہ فرمائیے گا کہ ایک تو ہم دیکھتے رہے کورونا کے دنوں میں تقریباً 1.5 سے 2 سال کا یہ عرصہ ہے کہ ایک تو فیس دیتے رہے، پھر اس کے بعد جناب انٹرنیٹ کے خرچے برداشت کرتے رہے، اوپر سے یہ اسٹیشنری کا بوجھ. یہ آخر جاتی کہاں ہے اسٹیشنری؟ دیکھیے اس حوالے سے تو بہت آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ویری فرسٹ ڈے سے کلیئر ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی انلیگل چیز، چاہے وہ اسکول کی طرف سے ہے یا پیرنٹس کی طرف سے ہے، وہ قانون کے مطابق ڈیل کی جانی چاہیے. اور اس حوالے سے گورنمنٹ کے بہت سے ادارے ایسے ہیں جو مانیٹر کر رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں جو ریگولیٹ کرتے ہیں، وہ پیرنٹس کو بھی جو ہے اس کے پابند کرتے ہیں اور وہ اسکولس کو بھی کرتے ہیں. تو جہاں تک اسٹیشنری کا یہ معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے پچھلے 2 سال کے اندر پینڈیمک میں مختلف ادوار میں وداؤٹ اینی انٹیمیشن اسکول بند کرتے رہے اور اس کی ڈیوریشن کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا وہ کب کھلنے ہیں. اب ڈیورنگ دا سیشن اگر وہ اسکول بند ہوتے ہیں اور دوبارہ اس کے انسرٹن سچویشن تھی کہ وہ کب دوبارہ کھلتے ہیں، تو ان حالات میں اگر کسی پیرنٹس کی طرف سے یا اگر اسکول کی طرف سے ایسی کوئی چیز سامنے آئی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے حل کیا جانا چاہیے تھا. لیکن کسی بھی سٹیج کے اوپر کسی کی بھی کا استحصال نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اگر کسی اسکول نے، جس طرح آپ یہ فرما رہے ہیں اور پیرنٹس کہہ رہے ہیں، اگر انہوں نے زیادتی کی ہے تو یقیناً اس کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. کون سے ادارے ہیں جو اس وقت اسکولوں کے معاملات کو ریگولیٹ کرتے ہیں؟ ذرا جاننا چاہیں گے محکمہ تعلیم کے علاوہ.
جی محکمہ تعلیم کے علاوہ بھی ہمارے پاس دیکھیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آتا ہے, وہ آ کے ہمیں ریگولیٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو بورڈز کے ہیں ڈپارٹمنٹ وہ ہمیں ریگولیٹ کرتے ہیں. انکم ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے اسٹیشنری سے تو تعلق نہیں ہے. وی آر اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیشنری کو تو وہی کرے گا نا جی, ریگولیٹ جو کہ ایجوکیشن کا ہی ہوگا, اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا نہیں آ کے کر سکتا. ہاں اگر ان کو کوئی ایسی پرابلم ہے تو کورٹس آر دیئر, وہ عدالتیں بھی ہیں, اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس کے بارے میں جواب طلبی کر سکتی ہیں. صحیح. اچھا تو کاشف صاحب یہ بتائے گا, کیا پیرنٹس کے پاس یہ رائٹ موجود ہوتا ہے کہ پیرنٹس جان سکیں کہ بھائی ہم اپنے بچے کی جو اسٹیشنری کی مد میں اتنی چیزیں دے رہے ہیں, اور اسپیسیفکلی 2 سال جب ہم دیکھیں اسکولس بھی بند رہے ہیں تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے جو پیرنٹس سے فیس جمع کرائی ہے اس کے حوالے سے پیرنٹس جان سکیں ان کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے اسکولس میں جب فیسوں کا معاملہ بھی ہوا تھا تو پھر بچوں کو جس طریقے سے ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا, پیرنٹس وہاں پہ ڈر جاتے ہیں کہ بھی بچے کو بھگتنا پڑے, تعلیم متاثر نہ ہو, بچے کو بدنام نہ کریں. دیکھیں میں گزارش کروں, پاکستان ایمانداری میں 136ویں نمبر پہ ہے, تو یہ بات کہنا جو ہے نا یہ دو طرفہ ہوتی ہے کہ صرف اسکول والا ہی جو ہے زیادتی کرتا ہے. میں اسکول کو بالکل کسی کے بھی اگر کوئی تو یہ آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ 136ویں نمبر پہ ہمارے اسکولس بھی آ جاتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں جی, ہاں میں اور آپ ہم سب اس کا حصہ ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. تو میل پریکٹس تو کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے جس کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ بندہ چاہے وہ پیرنٹ ہے یا وہ اسکول والا ہے, کہیں پہ اگر کہیں قانون سے ہٹ کے کوئی چیز وائلیٹ ہوگی اس کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ایشوز ہیں پچھلے ہم 2016 سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, اب تو کافی چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں, کلیئرٹی آ چکی ہے. اگر پھر بھی کہیں پہ ایسی کوئی ایشو ہے تو ہم نے تو آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کا اپنا info@pakistanprivateschool.com ایک ای میل آئی ڈی بھی دیا ہوا ہے. آپ ہمیں جو ہے اس کی ڈائریکٹ کمپلینٹ کریں, ہم اس صورت میں دونوں پارٹیز کو سن کے یقیناً جو بھی اس کے حق پہ ہوگا. کاشف صاحب رسپانس ٹائم کیا ہے؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب میلز وغیرہ میں چلے جائیں, کیونکہ لوگوں کی اکثر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ای میل وغیرہ کچھ کر دیتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن کی بھی ہم بات کریں, تو اس کو بہت زیادہ سیریس لے لیتے ہیں, وہ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ ہم سے ای میلز کیونکہ بجائے کہ آپ ریکارڈ میں لے کر آئیں ویسے باہر آ کے بات کر لیں کہ ہاں بھی کیا مسئلے مسائل ہیں. سو اس کا رسپانس ٹائم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو پیرنٹ کی عموماً آتی ہیں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ وداؤٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہیں, تو ایسی تو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ, ہم نہیں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اس کو نہیں کر سکتا. یس اگر جہاں پہ جینین اپیئرنس ہوتی ہے تو وہ ضرور رسپونڈ ہوتا ہے, اور عمومی طور پہ یہ میکسیمم 15 دن کے اندر ہوتا ہے. اور ہم نے اس حوالے سے 2019 میں 2020 میں اب تک جو ہے 2019 کے اندر 325 ایسی کمپلینٹ تھیں جسے ایڈریس کیا تھا, اور 2021 کے اندر جو 607 کمپلینٹ تھیں جن کو کیا تھا. اور اس میں ایک بات اور بھی میں گزارش کر دوں, ایسا صرف نہیں ہے بلکہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے پینڈیمک کے دوران لگ بھگ جو 15 کروڑ سے زیادہ ہم نے اپنے بچوں کو فیس کے اندر جو تھا اس کو سپورٹ کی تھی, مکمل تعلیمی کفالت کی تھی اپنے کرونا ریلیف فنڈ کے تھرو. تو ہم بالکل رسپونڈ کرتے ہیں, لیکن سیریسنس جو ہونی چاہیے دونوں سائڈ پہ تو یقیناً. کاشف صاحب اچھا دیکھیں, اس میں دونوں سائڈز کی آپ جب بات کر رہے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے پاکستان میں پھر 136ویں نمبر کا جہاں آپ نے حوالہ دیا تو وہاں پر ایک اور حوالہ بھی آتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یعنی کہ جو صاحب اختیار ہے یا اس کی زیادہ چلتی ہے. اب اس معاملے میں اسکول والے صاحب اختیار ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ بظاہر بچے کے مستقبل سے بھی کھلواڑ کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو والدین اس وجہ سے بیک فٹ پہ رہتے ہیں موسٹلی. اب یہ بتائیے گا, آپ نے یہ تذکرہ کیا کہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے انونیمس ہوتی ہے تو ہم اس پہ عمل نہیں کرتے, تو آپ یہ بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے دس از ناٹ امپورٹنٹ, کیا کہہ رہا ہے دس از امپورٹنٹ. یہ تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیشنری منگوائی جا رہی ہے یا نہیں منگوائی جا رہی ہے ہمارے اسکولز میں, یا اگر کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, اسپورٹس کے کوئی چارجز لیے جا رہے ہیں تو وہ کیوں لیے جا رہے ہیں, یہ تو ان کے باقاعدہ فی بلز میں لگ کے آتا ہے. دیکھیے پاکستان کا قانون ہے اور اس قانون کے تحت جو پاکستان کے قوانین ہیں اس میں بہت واضح ہے, آپ کسی بھی ایسی چیز جس کا کمپلیننٹ موجود نہ ہو, پوری دنیا میں ہے یہ کہ کہیں پہ کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا, کمپلیننٹ کی موجودگی کے اندر ہی کوئی ایکشن ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر ایک کمپلینٹ کر رہے ہیں اور آپ کسی کے اسکول کے اندر کی تو پھر obviously آپ کے پاس ایک بہت سالڈ اور جینین ریزن ہونی چاہیے. اور یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں جو کہ کچھ 5-4 سالوں کے اندر وہ خاص سے باخبر ہیں اور ان کو ان باتوں کا بھی پتہ ہے. اچھا وہ پیرنٹس یہ بھی باخبر ہیں, جیسے بھی آپ نے لا کے حوالے سے بات کی تو عدالتی حکم دیکھیں تو وہ تو یہ بھی تھا کہ جی کہ پینڈیمک کے ٹائم میں جب آف کورس بچے اسکول نہیں آ رہے تو بچوں کی جو فیسیں ہیں یہ ہاف کی جائیں, لیکن یہ اس پہ بھی عمل درآمد تو نہیں ہوا.
پہلی بات تو یہ تھی جی، یہ تو اس قوانین کے خلاف ہم عدالتوں میں گئے، ریٹیں بھی کی. یہ پاکستان کے اندر واحد ایجوکیشن اور ایجوکیشن کے اندر صرف پرائیویٹ اسکول کو ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، تو یہ ایک امتیازی تھا، کنٹراڈکٹری تھا. اس کے حوالے سے جتنی دیر تک وہ نوٹیفیکیشن رہے عمل درآمد ہوا، اور جہاں عمل درآمد نہیں ہوا لوگ عدالتوں امتیازی کہاں تھے سر؟ بچے بیچارے والدین جن کی نوکریاں چلی گئی تھیں وہ کہاں سے جا کے اسکول کی فیسز بھرتے؟ انٹرنیٹ کے پیسے الگ بچا ہے. میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. اور یہاں صرف یہ نہیں ہوا، بلکہ دوسری سائڈ یہ بھی ہوا کہ ہمارے 10,000 اسکول بھی بند ہوئے کیونکہ ان کا کیش فلو بند کیا گیا، اور ٹیچر بے روزگار ہوا. 15 لاکھ میں سے 7 لاکھ ٹیچر یہ فیلڈ چھوڑ گیا. 10,000 اسکول بند ہوا. اور آج بھی پیرنٹ ہمیشہ فیس کے حوالے سے تو ضرور بات کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ اس وقت 5 کروڑ جو بچے پڑھ رہے تھے ان میں سے بھی اس وقت 50% سے زیادہ وہ بچے تعلیمی اداروں میں واپس نہیں آئے. 2.5 کروڑ بچہ ہمارا آلریڈی آؤٹ آف اسکول ہے. میں اس ڈبیٹ میں نہیں جا رہا ہوں کہ کس کے ساتھ زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی. ایشو یہ تھا کہ اسٹیٹ رسپانسبلٹی تھی. 25A آرٹیکل اسٹیٹ نے تو ہاتھ اٹھا لیے. پچھلے 25 سال میں 1,52,000 سے کم ہو کے 1,31,000 اسکولوں پر آ گئی. مزید آپ کے سندھ کے اندر نان فنکشنل 10,000 اسکول بند ہو رہے ہیں. 10,000 پرائیویٹ اسکول بند ہو چکے ہیں. کنٹونمنٹ کے علاقے کے 15,000 جو ہے اسکول وہ لازمن جو ہے اگر یہ اس کو کنٹینیو نہیں کیا جاتا وہ بھی بند ہو جائیں گے. تو آپ یہ سوچیں کہ آبادی 60% 25 سال میں بڑھی ہے اور تعلیمی ادارے 73 سے بند ہو رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. کاشف مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود، آل پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن، اور المیہ کے والے سے وہ بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جی کہاں کیا کچھ لوپ ہولز ہیں، وہ بھی اس پہ بات کر رہے تھے. یہ بھی مسئلہ ہے کہ کچھ عدالتی حکم نامے مان لیے جاتے ہیں، کچھ کے خلاف پھر عدالت میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ معاملہ لٹکتا رہتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ معاملات وہ کہہ رہے ہیں کمپلینٹ ہونا چاہیے. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ یہ شکایت ہے کیا، آپ اس خود دیکھ لیں، ان کے فی بل منگوا لیں اور دیکھ لیں کہ جناب یہ اس میں ہو کیا رہا ہے. تو یہ اگر آپ صدر ہیں اور آپ کے پاس اختیار ہے کسی چیز کا تو آپ اس پہ امپلیمنٹیشن کروا سکتے ہیں.